بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ وہ درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں، حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے، ملک و مملکت اور نعمت و کل اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی مرد اپنی جوروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور نہ کوئی عورت ہی اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے۔ فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے، اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم علیہ السلام تھا تولد ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بیوی کو شوق مباشرت ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا، تو وہ آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نگہبانوں اور دربانوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئیں اور سیدھا فرعون کی خوابگاہ تک جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا۔ پس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار تمام جاتا رہا۔ بس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی، اور اسی طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئی، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے۔ چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے تمام نجومیوں حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کی سلب سے ماں کی رحم میں آ چکا ہے۔ تب ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم بعوض خون کے اس کی ماں کو دے دو۔ پھر ایسا ہی اتفاق ہوا کہ چند روپوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے، اور اس کے علاوہ ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک کتبی کو تعینات کیا ہوا تھا جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم عطا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔
پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور اس کی طرف سے قطبی عورتیں آ کے بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ کہہ دیتے تم کو بڑی تکلیف ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتی تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی کہ آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھی کہ درد زچگی کا اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ مانند آفتاب منور کے ان کے نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں خیر ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی میرے بچے کو ان ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو یہ مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تندور تپایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، اور اس پر ایک خالی دیگ کو چھوڑ دیا کہ دیکھنے سے یہی گمان ہو کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کے عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل کا نہ دیکھا اور باقی گھر میں دیکھا، لیکن تندور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور واپس چلے گئے۔ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قطبی فرعونوں کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ اے بادشاہ، اگر اسی طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب ملعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچے کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی جس دن کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملعون روز نجومیوں سے اس بابت دریافت کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب ملعون نے حکم جاری کیا کہ اس شہر کو دیکھو اور جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تب انہوں نے آپ کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت دہک رہا تھا۔ الغرض جو فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر اور گھر میں کسی بچے کو نہ پا کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا۔ تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگی اور اپنے گال پیٹنے لگی کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہوا، میں نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا، اور تندور کی طرف دیکھا تو اس میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود سے کہنے لگی کہ ہائے، اب تک وہ معصوم جان جل کر بھسم ہو چکی ہوگی اور راکھ بھی نہ بچی ہوگی، کاش اس کی تو کوئی ہڈی ہی مل جاتی کہ اپنے دکھی اور غم زدہ دل کی کچھ تو دعا کرتی۔ اور اس کے بعد تندور پر سے دیگ اتاری کہ شاید جگر گوشی کی کوئی باقیات ہی مل جائیں، اور جب دیگ اٹھائی تو دیکھا یہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، گو کہ وہ موسم سیبوں کا ہرگز نہ تھا۔ بس یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ اس کے بعد بچے کو آگ سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگیں اور سوچ میں پڑ گئی کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں، یا کوئی اور ہی دیکھ کر روپے کے لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے اور وہ ملعون اسے قتل کر دے۔ بس اسی فکر میں روتی جاتی اور بچے چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتی۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو، اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کو تو ڈال دے اس کو دریائے نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا، ان قریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے، اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کی حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔
پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئیں اور کسی بڑائی کی تلاش میں گھر سے نکلیں اور ایک صندوقچہ تیار کروا سکے جس میں رکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا سکیں۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت ایک بڑئی کے ان کے سامنے آئے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں۔ بس وہ انہیں اپنے گھر لے آئیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت ایک بڑئی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آئے۔ صندوقچہ اللہ کے حکم سے ایسا تیار کیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام صندوقچہ تیار کر کے وہاں سے نکلے اور یہ بھید سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑئی کو لے کر گھر آئیں تو یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑی مگر ایک ہمسائے نے آپ کو دیکھ لیا۔ پس وہ پیچھے ہوا اور گھر میں ایک بچے کی موجودگی کے بارے میں جان گیا اور اس راز سے واقف ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ اس کے بارے میں فرعون یا اس کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہذا اسے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت عطا کیے اور اسے قسم دے کر کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا، اور بڑھائی کو بھی 70 دینار بطور اجرت ادا کر کے رخصت کیا۔ اس ہمسائے نے بھی بی بی سے 70 دینار لے کر کھا لیے اور شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ اگر تو اس بارے میں فرعون کو خبر کرے گا تو یقیناً وہ ایک اچھی خبر دینے کے عوض تجھے اور بھی انعام دے گا، پھر تجھ پر اپنی نعمتوں اور نوازشوں کو بڑھائے گا۔ پس وہ اس نیت سے فرعون کے محل کی طرف چلا کہ اسے لڑکے کے بارے میں خبر دے اور کچھ انعام حاصل کرے اور فرعون کی خدمت اور نعمت سے سرفرازی حاصل کرے۔ چنانچہ جب وہ فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ اسے بتائے، تبھی اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اور وہ گونگا ہو گیا، لہذا واپس آ گیا۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر کھل گئی اور پھر چاہا کہ جا کے بتائے۔ جب فرعون کے سامنے پہنچا تو پھر گونگا ہو گیا، پھر جب باہر آیا تو زبان کھل گئی۔ اسی طرح 70 مرتبہ قصد کیا کہ جا کے بولے اور 7 دفعہ زبان بند ہوئی۔ اب وہ سمجھ گیا، وہ اس حرکت سے باز آ گیا، سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لایا اور دوبارہ یہ بات کسی سے نہ کہنے کا عہد کیا اور اسی پر قائم رہا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور اس کے بعد انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا اور پھر اس صندوقچے کو دریائے نیل میں بہا دیا اور اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی صندوقچے کو دیکھے اور پھر آ کے خبر کرنا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوقچے پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن اندازہ ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہوں، اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ کوئی اس طرح انہیں دیکھتے ہوئے دیکھ کر صندوقچے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، لہذا اس طرح کسی کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔